تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے سارے نبیوں کو بھی بتلایا، اور قرآن مجید میں بار بار اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ تم اگر استغفار کرو گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہارے حالات درست کر دوں گا۔ اب انسان کے جتنے بھی حالات خراب ہوں، چاہے جتنے بھی حالات خراب ہوں، گناہ گاری کے عالم میں ڈوبا ہے، دنیا کی پریشانیاں ہیں، تو ان تمام کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے گا، ہر وقت استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اب اس میں ہر تنگی کا ذکر ہے، چاہے جو بھی تنگی ہے، گھر کی تنگی ہے، باہر کی تنگی ہے، اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہر آسانی اس کو عطا فرما دیں گے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہیں، اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کیا، گناہوں سے پاک پیدا فرمایا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ امت کو تعلیم ہے کہ تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے رہو۔ اب اگر کوئی بندہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر وہ استغفار پر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے استغفار کی دعوت دی کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، تمہاری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور وقت کی بارش ہوگی، تمہارے لیے نہریں چلاؤں گا۔ اللہ نے یہ استغفار کی وجہ سے بھی استغفار کرو گے تو میں یہ انعامات دوں گا، اور یہ دعوت اس قوم کو دی جا رہی ہے، ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو نوح علیہ السلام کو 950 سال پریشان کر چکے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کر چکے ہیں، 950 سال کے مجرم۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ استغفار کر دو، صرف گناہ معاف نہیں، مال کو بڑھاؤں گا، تمہارے لیے موسم کے اللہ جل شانہ بران کریں گے، موسم کی بارش ہوگی، تمہاری اولاد بڑھے گی، اور تمہارے لیے نہریں اور باغات جاری کروں گا۔ یہ اس قوم کو دعوت دی جو 950 سال کے مجرم ہیں، اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور ان کو دھمکایا اور ان کے اوپر تشدد کیا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم توبہ استغفار کر لو، یہ انعامات دوں گا۔ تو اس لیے جس قوم کو بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا تو سب سے پہلے ان کو معافی کی دعوت دی، استغفار کی دعوت دی کہ لوگو استغفار کر لو۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، اللہ بے شک رحیم ہے اور محبت کرنے والے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے انسان کے لیے کہ جتنی بھی بڑا گناہ گار ہو، اللہ کے سامنے توبہ کرے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے کسی قوم کو، دنیا کے سب سے بڑے مجرم فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے قریش مکہ کے سردار، تو اللہ نے کسی کو بھی اچانک نہیں پکڑا، سب سے پہلے استغفار کی دعوت دی، توبہ کی دعوت دی، توبہ کر لو، سارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے حالات کو درست کر دوں گا۔ اب ایسے لوگوں کو جو دنیا کے اندر اللہ کے ایسے بڑے مجرم کہ ان سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ایسے مجرموں کو اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ معافی مانگ لو، استغفار کر لو، کام آسان ہو جائے گا، ہماری تمہاری صلح ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ دعوت دی۔ اگر آج کا مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو یہ فرعون سے بڑا گناہ گار تو نہیں ہے، نمرود سے بڑا گناہ گار تو نہیں ہے، حالانکہ یہ مسلمان ہے۔ آج یہ جو پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انسان توبہ سے دور ہے۔ آج ہم مسلمان توبہ سے دور ہیں، ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، توبہ ہی نہیں کرتے۔ اب گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے گناہ کو ماننا کہ اللہ یہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے بھی ہیں، گناہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اب گناہ کرنا، پھر اس کو مان لینا، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرنا، یہ انسان کے خوش قسمت ہونے کی علامت ہے کہ انسان نے گناہ سے توبہ کر لی۔ اور بعض ایسے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں، گناہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب گناہ کو گناہ نہیں مانیں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ تو اس لیے سب سے پہلے گناہ سے بچنا، اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو ماننا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، تو اللہ معاف بھی کریں گے۔
دوسرے مقام پر فرمایا معاف بھی کروں گا، ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو اتنا بڑا رحیم اللہ، کریم اللہ۔ تو اس لیے اگر حالات کسی کے خراب ہیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کے قوم نے جب اللہ کے عذاب کو دیکھا، اللہ کے عذاب کو دیکھا کہ عذاب سامنے آ چکا ہے، اس کے اثار نظر آ رہے ہیں، تو ایمان لے آئے، یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اور یہ عہد کیا جب نبی ہمیں ملیں گے ہم ان کو راضی کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ تو اللہ نے وہ عذاب جو ان کے سامنے ان کو ختم کرنے کے لیے دکھا دیا تھا، اللہ نے وہ عذاب ہٹا لیا، ان سے وہ عذاب ہٹ گیا۔ اللہ نے پھر یونس علیہ السلام کو اسی قوم کے پاس بھیجا، اور یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان پکے ہو گئے، تو اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ کر لیا۔ تو تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا ہے، معافی میں رکھا ہے، چاہے جتنے بڑے گناہ گار ہوں۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ جتنے بڑے گناہ گار ہو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ نے سورۃ ہود میں تفصیلاً ان کے واقعے کو بیان فرمایا، اللہ نے دعوت دی کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو۔